حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب واقعہ۔ انہیں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے جنات کی بستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پریوں کے بچے کو قرآن پڑھایا۔ جب فاتح لشکر اس درخت کے پاس سے گزرا جس پر میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک پری ایسے گھوڑے پر سوار اڑی جا رہی ہے جس کے زین میں یاقوت بجمرد جڑے ہوئے ہیں اور جس کی لگام لعل و الماس سے مرصع ہے۔ یہ سافری تھی۔ اس نے مجھ کو درخت پر بیٹھے دیکھ لیا، وہی گھوڑے کو روک کر مجھ کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں درخت سے اتر آیا۔ سافری، مجھے یقین ہے کہ تم انسان ہو، بتاؤ کہ تم کو یہاں کون لایا؟ میں نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے رو رو کر کہا، برسوں سے میں اپنے گھر بار اور بیوی بچوں سے دور ہو گیا ہوں، اتنی طاقت نہیں کہ گھر پہنچوں۔ سافری، آجارہ خاطر نہ ہو، ایک پری کو بلا کر اس آدمی کے لیے سواری کا بندوبست کرو۔ سافری کے حکم سے جب اس پری نے میری سواری کا انتظام کر دیا اور میں اس کے ساتھ زمین کے تیسرے طبق پر جا پہنچا، یہی شاہ پری کی رہائش تھی۔ سافر اپنے تخت پر جو جمرد یاقوت بلعل جیسے جواہرات سے جگمگ کر رہا تھا جلوہ افروز ہوئی اور لشکر اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ میں بھی ایک گوشے میں استادہ تھا۔ سافری نے بڑی مہربانی سے مجھ کو بلا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور میرا نام دریافت کیا۔ مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنا نام تمیم انصاری بتایا۔ سافری نے کہا، کس ملک کے باشندے ہو؟ میں نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں۔ سافری نے خوش ہو کر کہا، کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک عرصے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں حاضری دی ہے۔ سافری نے کہا، بے اختیار ہو کر الہی تیرا ہزار شکر ہے کہ جن آنکھوں نے جمال پاک لولاق لما خلقت الافلاق دیکھا ہے، ان کی زیارت آج مجھ کو نصیب ہوئی۔ میری آنکھوں کو بوسہ دے کر کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وقید حیات ہے؟ میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سافری بہت غمگین ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کو زار و نزار دیکھ کر حاضرین دربار بھی رونے لگ گئے۔ سافری کچھ دیر کے بعد، اے تمیم انصاری، اب تم میرے منہ بولے فرزند ہو، میرے 7 بچے ہیں، میری آرزو ہے کہ تم انہیں قرآن مجید پڑھا دو، اس کے بعد تمہارا جو مقصد ہوگا وہ میں پورا کروں گی، اس میں مجھے کسی طرح کا اجر نہ ہوگا۔ میں نے اس کی یہ درخواست بخوشی قبول کی۔ اس نے اسی وقت ایک گھوڑا منگوا کر اس پر مجھ کو سوار کروا دی اور 2 پریوں کو میرے ہمراہ کر کے انہیں حکم دیا، ان کو میرے بیٹوں کے پاس لے جاؤ، یہ وہیں رہیں گے اور میرے فرزندوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔ دیکھنا ان کی خاطرداری اور دلجوئی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ 1 ہفتے بعد میں وہاں آؤں گی۔ اگر ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی ہوئی تو تمہیں سخت سزا دوں گی۔ امیر المومنین، اس گھوڑے کی تیز رفتار کیا بیان کروں؟ اس قدر تیز رفتار تھا کہ میرے ہوش بجانا رہے، میری آنکھیں بند ہو گئی اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں۔ چند ساعتوں کے بعد مجھ کو ایک جگہ اتارا گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ جب حواس ٹھیک ہوئے تو مجھے عصر کے وقت کا اندازہ ہوا۔ فوراً وضو کر کے نماز پڑھی
اتنے میں صاح پری کے ساتوں فرزند متعلقین بھی میرے پاس آ گئے۔ سب نے میری بہت عزت کی اور طرح طرح کی نعمتیں مجھ کو کھلائی۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ صاح پری کے فرزند نے مجھ سے پوچھا، آپ ہماری والدہ کے پاس سے کس وقت چلے تھے؟ میں نے عرض کیا، آج فجر کی نماز پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوا تھا، عصر کی نماز یہاں آ کر پڑھی ہے۔ صاح پری کے فرزند، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا راستہ طے کیا؟ میں نے عرض کیا، زیادہ سے زیادہ 40-50 فرسنگ کا۔ سب ہنسنے لگے۔ حضور، آپ نے زمین کا ایک طبق طے کیا ہے جو انسان کی رفتار سے 1000 برس کا راستہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور دل سرجد ہو گیا۔ بالآخر صبر کر کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ ہر ہفتہ صاح پری آتی اور بچوں کو تعلیم کے متعلق دریافت کر کے خود ان کا سبق سنتی اور خوش ہو کر جاتی۔ جس روز بچوں نے قرآن شریف ختم کیا، اس دن صاح پری بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بچی اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر چاہا کہ انہیں لپٹا لوں، مگر آنکھ کھل گئی۔ اس خواب سے مجھ کو اتنا رنج ہوا کہ ڈھارے مار کر رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز صاح پری کے کانوں تک پہنچی۔ صاح پری نے نقیبوں اور چوکیداروں کو بلا کر کہا، دیکھو، آدم جات کے رونے کی آواز آتی ہے، معلوم کرو کہ اس کو کس نے ستایا ہے اور آدم ذات کو میرے پاس لے آؤ۔ نقیب اور چوکیدار میرے پاس دوڑے آئے اور میرے رونے کی کیفیت معلوم کر کے مجھ کو صاح پری کے سامنے پیش کر کے عرض کیا، حضور، ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں ستایا ہے، یہ اپنے بال بچوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بچے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی سخت پدری جوش میں آ گئی اور چاہا کہ انہیں گلے لگائیں، مگر آنکھ کھل گئی، بس رونے لگے۔